السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف آیات نشانیوں کو بینات واضح۔ وما اور نہیں یکفر انکار کرتا بہا ان آیات کا الا مگر الفاسقون نافرمان۔ آوا اور کیا کلما جب بھی عاہدوا وہ وعدہ کرتے ہیں عہدہ کوئی عہد یا وعدہ نبذہ پھینک دیتا ہے اس کو فریق ایک گروہ منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ولما اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول من کی جانب سے عندی پاس اللہ مصدق وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی معہم جو ان کے ساتھ ہے۔ نبذ پھینک دیتا ہے فریق ایک گروہ من سے الذین ان لوگوں اوتو جو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں اس کا انکار کرتے مگر گناہگار۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کیا جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں نبذہ فریق منہم ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دیتا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی جانب سے تصدیق کرتے ہوئے لما معہم اس چیز کی جو ان کے ساتھ تھی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بڑی واضح نشانیاں دی۔ بعض نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے کہ ابن سوریہ یہود کا ایک بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایسی آیت نہیں اتری کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہو کہ ہم اس کو مانیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتاری کہ ہم نے آپ کو واضح نشانیاں دی کہ جو یہ واضح کرتی تھی کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ پر اترنے والی کتاب سچی ہے۔ یہ واضح نشانیاں کیا تھیں؟ اس میں قرآن مجید کے اندر ایسی باتوں کا ذکر تھا کہ جو باتیں یہود کے بڑے علماء کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھی۔ انہوں نے یہ باتیں اپنی عوام کو بھی نہیں بتا رکھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی تھی، اور آپ ان کی وہ باتیں اس قرآن کے اندر آ رہی تھی آپ ان کو بیان کر رہے تھے۔ یہ کسی انصاف والے آدمی کے لیے بہت بڑی دلیل تھی۔ اور پھر اس قرآن مجید کے اندر ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو باتیں ان کی کتاب میں بھی نہیں تھی، لیکن یہ واقعات ہو چکے تھے۔
جس طرح کے بندر بنائے جانے کا واقعہ اور اس طرح کی ان کی نافرمانیاں، جس کا ذکر تھا ان کی کتاب میں نہیں تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے ایسے واقعات بھی بیان کیے کہ جو انہوں نے تحریف کی تھی اور اس تحریف کا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان یہودیوں کو اپنی جس کتاب تورات جس زبان کے اندر اتری تھی، اس میں علیہ علم سریانی یا عبرانی زبان، اس میں دو اقوال ہیں، تو جس زبان کے اندر یہ اتری تھی وہ زبان سب کو نہیں آتی تھی، وہ زبان پرانی تھی، تو اب تو یہود کو یہ زبان نہیں آتی تھی، تو اس لیے تورات کا ترجمہ بھی اور اس کو پڑھنا بھی ہر یہودی کا کام نہیں تھا۔ جہاں جہاں انہوں نے تحریف کی تھی، قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے فلاں فلاں تحریف کی ہے، انہوں نے ایسے ایسے اللہ کے حکم کو بدلا۔ تو یہ بڑی واضح نشانیاں تھیں کہ ایسی چیزیں قرآن نے بیان کر دی کہ جو ان کو ان کے خواص کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنی عوام کو نہیں بتاتے تھے، چہ جائے کہ وہ مسلمانوں کو بتائیں، کیونکہ اس میں ان کی ذلت اور رسوائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان نشانیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کو بڑی واضح نشانیاں دی، اب کسی اہل کتاب کے لیے چھپا نہیں رہ گیا آپ کا سچا نبی ہونا، اس پر یہ واضح ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کو بڑی واضح نشانیاں دی، وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان واضح نشانیوں کا انکار تو کوئی فاسق ہی کرے گا۔ فاسق اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ حدود سے باہر نکل جانے والا، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جانے والا شخص، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو یہود بھی اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر کفار بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان پر اپنے غصے کا اظہار فرما رہا ہے۔ کیا جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ایک گروہ ان میں سے اس وعدے کو پھینک دیتا ہے؟ یہاں پر وعدے سے مراد کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا جب آخری نبی آئے گا تم مانو گے، تم سب نے کہا مانیں گے۔ تورات کے اندر بھی تم نے یہ تسلیم کیا تورات کو مان کر کہ ہم اس نبی کو مانیں گے، بلکہ تم مدینے میں تمہارے آنے کی ایک وجہ بھی اس نبی کی یہ دارالہجرت تھا، اس لیے تم یہاں پر آئے، اور تم نے کہا کہ ہم یہاں سے وہ نبی نکلے گا اس کے ساتھ مل کر ہم لڑائی کریں گے کافروں کے خلاف۔ اب وہ نبی تمہاری قوم سے نہیں آیا، بنی اسرائیل سے نہیں آیا، تمہیں صرف یہ تکلیف ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ کیا جب بھی ہم تم سے کوئی وعدہ لیتے ہیں، کوئی ایسا وعدہ ہے کہ تم سب کے سب لوگ اس پر پورے اترے ہو؟ تم میں سے ایک فریق ضرور اس وعدے کی خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی سوائے 2 4 5 یہودیوں کے جو مسلمان ہوئے، باقی سب کے سب لوگوں نے اس وعدے کو پھینک دیا جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا کہ ہم تورات کو مانیں گے، کیونکہ قرآن کو ماننا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، در حقیقت تورات کو ماننا تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر تو پھینک دیتے ہیں اور اکثر تو ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کا رسول آتا ہے وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو ایک گروہ اس کتاب کو پھینک دیتا ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، تب بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو پھینک دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا انکار کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا ان کو انہوں نے شہید کیا۔ آخر یہ کب تک ایسے کرتے رہیں گے؟ جب بھی نبی آتا ہے یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی کتاب کو پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے 2 اقوال ہیں یہاں پر۔ اللہ کی کتاب کو پھینکنے سے مراد ایک قول یہ ہے کہ تورات کو پھینکنا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سدی کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید ان کے پاس آیا، انہوں نے قرآن اور تورات کا آپس میں موازنہ کیا،
موازنہ کرنے سے ان کو پتہ چلا کہ قرآن اور تورات ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیے جو قرآن کی تائید کرتی تھی۔ پھر یہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ پھر یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور غلط چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، حتیٰ کہ اپنی تورات کو چھوڑ دیے۔ یہ مراد ہے یہاں پر کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے مراد تورات کو چھوڑتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کی تائید کر رہی تھی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑنے سے مراد ہے قرآن مجید، کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، یہ محاورہ ہوتا ہے، کسی چیز کی فکر نہ کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو اس کو پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، اور پھینکتے بھی اس طریقے سے ہیں گویا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کسی چیز سے آنکھیں بند کرنا اور ایسے باور کروانا کہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے، اس طریقے سے یہ اللہ کی کتاب کو پھینکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔